بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت یعقوب کا نام اسرائیل کیسے پڑا، اس پر بھی دو طرح کی روایت ملتی ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے 13 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، جبکہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 100 سال ہوئی اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال ہوئی تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری دی۔ کیونکہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کافی بڑی تھی تو اس خوشخبری پر چونک اٹھی، جس کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی، تو انہوں نے کہا کہ میرے یہاں بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا: تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو، اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ چنانچہ جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اسی سال حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے: اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ حضرت اسحاق کی پیدائش پر ہی ختنے کا حکم آیا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا ختنہ کروایا۔ حضرت اسحاق جب 37 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا انتقال فرما گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھائی نحور کے بیٹے کی بیٹی ربکہ سے حضرت اسحاق کی شادی کر دی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ خدا کی قدرت کے شادی کے 20 سال تک ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر آخر کار حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اولاد کی دعا کی، جو اللہ پاک نے قبول فرمائی، اور بالآخر 60 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جڑواں بچوں سے نوازا۔ پیدائش کے اعتبار سے جو بڑا تھا اس کا نام ایسور رکھا گیا اور دوسرے کا یعقوب رکھا گیا۔ جوان ہو کر ایسور بڑے نامور شکاری بنے، جبکہ حضرت یعقوب نے غلہ بانی کا پیشہ اختیار کیا۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق نابینا ہو گئے تھے۔ ان کے دونوں بیٹے ہی والد کی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ یسوع اکثر اپنے والد حضرت اسحاق کو شکار کا گوشت لا کر کھلاتا تھا۔ ایک دن حضرت اسحاق نے فرمائش کی کہ مجھے شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر بڑا بیٹا اس شکار کے لیے نکل گیا تو قریب ہی حضرت یعقوب بھی بیٹھے تھے۔ وہ بھی شکار کے لیے نکلے اور جلد شکار لے کر واپس آ گئے اور والد کو کھلا بھی دیا، جس پر حضرت اسحاق نے یہ دعا دی: اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا ہوں، تمہیں کشادہ رزق اور اولادیں کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ گویا ہوئے کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا: یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا: وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے، ابھی اس کے حیران ہونے کی باری تھی۔ وہ بولے: ابا جان، میں تو ابھی شکار لے کر آیا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے میں تو نہیں آیا۔ حضرت اسحاق سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، چنانچہ آپ نے یسوع کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سر سبز و شاداب زمین پر خوب پھیلے اور پھولے، اور ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ اب یسوع اپنے بھائی سے سخت ناراض رہنے لگا تو حضرت اسحاق نے اپنے بیٹے یعقوب کو حکم دیا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حیران چلے جاؤ۔ حضرت یعقوب کا نام اسرائیل کیسے پڑا، اس پر بھی دو طرح کی روایت ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب حضرت یعقوب نے ملک شام سے حیران کی طرف ہجرت کی تو آپ دن کو چھپ جاتے اور رات کو سفر کرتے، جس وجہ سے آپ کا نام اسرائیل پڑ گیا۔ اسرار رات کو چلنے والا اور ایل کے معنی دوست کے ہیں۔ آپ نے چونکہ رات کا سفر اختیار کیا تھا، اس لیے آپ کا نام رات کے سفر کا دوست پڑ گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب آپ نے حیران کی طرف ہجرت کی تو راستے میں ندی پار کرنے سے پہلے آپ ایک آدمی سے گتھم گتا ہو گئے۔ ساری رات کشتی ہوتی رہی لیکن کوئی فتح یاب نہ ہوا۔ اسی بنا پر صبح اس آدمی نے آپ کو اسرائیل یعنی اللہ کے بندے کا نام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا، اسی لیے حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کی 2 بیویوں اور 2 باندیوں سے اولاد 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام دینا تھا۔ حضرت یعقوب نے لبان کی 2 بیٹیاں لیا اور راحیل سے شادی کی تھی۔ لیا بن لبان سے حضرت یعقوب کے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں: ربیل، شاؤن، لاوی، یہود، یسکار، زبلون۔ رحیل بن لبان سے حضرت یعقوب کے 2 بیٹے پیدا ہوئے: یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ بلہا باندی سے بھی حضرت یعقوب کے 2 بیٹے پیدا ہوئے: دان اور نفتالی۔ اسی طرح زلفا باندی سے بھی 2 ہی بیٹے پیدا ہوئے: جاد اور آشر۔ یہ سب فلسطین میں بات تھے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے تو بے شمار اسرائیلی مصر میں جا کر بھی آباد ہو گئے۔ اسی دوران بہت سے پیغمبران بھی بھیجے گئے، جن میں حضرت ایوب علیہ السلام بہت مشہور گزرے ہیں۔ بنی
اسرائیل ایک طویل اور ایک شاندار حکمرانی کے بعد قبطیوں کی غلامی میں آ گئے۔ پھر ان کو اس غلامی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کروایا اور بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر احمر کے پاس پھر اسے فلسطین میں لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پیغمبر اور بادشاہ بنے۔ پھر ایک بہت طویل عرصے تک بنی اسرائیل نے فلسطین پر حکومت قائم رکھی۔ اس دوران ان پر اللہ کا خاص کرم تھا، بلکہ یہ اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کا دعویٰ بھی کرتی تھی۔ دعویٰ کیوں نہ کرتے، اللہ پاک نے ان پر من و سلوہ جیسی نعمت جو اتاری تھی، لیکن یہ قوم بڑی بے قدری تھی۔ اللہ نے سینکڑوں نبی ان کی اصلاح کے لیے بھیجے، جن میں سے کچھ کا انکار کیا گیا، کچھ کو قبول اور بعض کو شہید کیا گیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دیجیے۔ روح المعانی میں بروایت ابن حاکم اس آیت کی تفسیر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ جب ان کو سمجھانے کے لیے 100 بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا بھی انہوں نے کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے 2 باپ بیٹوں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے عزت بخشی اور وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے 10 قبائل نے بغاوت کر دی اور اسرائیل کے نام سے فلسطین کے شمار اسرائیل نام سے ایک اپنی ریاست قائم کر لی۔ پھر 537 قبل از مسیح میں بابل اور نینوا کے حکمرانوں نے فلسطین پر حملہ کر دیا تو انہوں نے بڑے پیمانے پر اسرائیلیوں کو قتل اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو اپنا غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ 1917 عیسوی میں برطانیہ کی حکومت نے اسرائیلیوں سے وعدہ کیا کہ فلسطین میں ان کی ایک آزاد حکومت بنائی جائے گی، لیکن اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو اپنے علاقے سے نکال کر خود ہی ایک آزاد ریاست اسرائیل کا اعلان کر دیا، جسے ان کی پشت پناہی کرنے والے امریکہ، برطانیہ اور روس نے فوراً تسلیم کر لیا۔ آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین پر اپنی رحمت عطا فرمائے اور فلسطین کو ہر طرح کی مشکلات سے آزاد فرمائے، اور ہم سب ہر طرح کے گناہوں سے پاک رہیں اور نیک عمل کرتے رہیں۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کو پڑھنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے بگڑے کام بھی بنتے چلے جائیں گے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اللہ پاک کا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔